آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، تو ہم سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل گویا کے مشہور استاذ حضرت العلامہ حضرت مولانا مرشد احمد صاحب اور آپ کے ساتھی حاجی رفیق احمد صاحب پٹنی تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے حضرت والا کا سواگت کریں گے۔ میں مدرسے کے سیکرٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرت کا سواگت کریں۔ اب ہمارے حاجی صاحب حاجی رفیق پٹنی صاحب کا سواگت کریں گے۔ مدرسے کے سبھاپتی جو ہے ان سے میں درخواست کرتا ہوں وہ آئے اور حاجی صاحب کا سواگت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال فی موضع آخر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ معزز سامعین اور میرے پیاری بچیوں، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل گوا جیسی عظیم ادارے سے حضرت الاستاذ حضرت مولانا مرشد احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے ساتھی حاجی رفیق صاحب پٹنی جو اصلاً گجرات کے ہے، اور آپ کا مختصر میں تعارف کرا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے مینیجر آر ٹیسٹ کمپنی کے آپ مینیجر ہے جو جلگاؤں میں ان کا چلتا ہے۔ تو میں حضرت والا کا اور حاجی صاحب کا میری طرف سے اور تمام طالبات معلمات اور گاؤں کے تمام عوام خواص کی طرف سے میں آپ دونوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ معزز سامعین، آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو جامعہ کے طلباء کے علمی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمہ وقت فکر مند رہتے تھے۔ جس وقت ہم جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل گوا میں پڑھتے تھے تو آپ بچوں کو جو ہے النادی العربیہ کے ذریعے بچے کس طریقے سے عربیدہ ہو جائے، عربی بولنے پر قادر ہو جائے، حضرت والا جو ہے بچوں کو شوق دلاتے تھے، جس کا ثمرہ آج یہ ہوا۔ میں آج وہ بات بولنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا شاگرد جو ہے آج کالج میں جو ہے عربی میں وہ لیکچر دیتا ہے۔ یہ آپ ہی کی محنت ہے۔ ہم حضرت والا کے لیے بہت دعا کریں گے کہ آپ بار بار کچھ بہار ضلع میں آئے، اور حاجی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ اس علاقے میں جو ہے میں جامعہ کی طرف سے 7 مرتبہ یہاں پر تراویح سنایا تھا۔ بنجر علاقہ تھا، لوگ جو ہے بالکل دین سے دور تھے۔ الحمدللہ بندہ جو ہے ماحول بنایا، اور یہاں پر اس وقت مدرسہ ہوئی نہیں تھی کہ بندے کو حاضر کیا گیا اور بندے کو کہا گیا کہ یہاں پر ایک مدرسہ کھولا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارے محتمم صاحب یہاں پر موجود ہے، جہاں پر میں نے 6 سال کام کیا۔ وہ ابھی بھی میرے سے ناراضی ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں، ابھی بھی وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں ان کے مدرسے میں جاؤں،
لیکن اللہ تعالیٰ کا جہاں کام لینا ہے، میں حضرت والا سے اور حاجی صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے بس دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بنجر علاقے میں جو ہے دینی ماحول پیدا کر دے، اور ان بچیوں کا جو ہے کیسے تعلیم سے آراستہ ہو جائے اس کا انتظام ہو جائے۔ ہم حضرت والا سے اور حاجی صاحب سے درخواست کریں گے کہ ہمارے لیے بس دعا کر دیجئے، اور اپنا جو ہے نیک نظر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر سال اگر ہمارے یہاں آئیں گے حضرت اور حاجی صاحب تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے۔ تو آج میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے، کیونکہ ہم کو یہاں سے جو ہے ایک جگہ جانا ہے، وہاں سے بہت تقاضا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سیدھے جائیں گے، تو آپ حضرت کچھ نصیحت کریں گے، اس کے بعد دعا کریں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال ایضا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام، اراکین مدرسہ، اساتذہ مدرسہ اور حضرات معلمات، اور خصوصاً ہماری عزیزہ طالبات، آج آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اور تمام مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے یقیناً خوشی کا موقع ہے۔ سال مکمل ہوا، سال کی تعلیم مکمل ہوئی، امتحانات ہوئے، امتحانات میں محنت کرنے والی بچیوں نے پوزیشن حاصل کی، سب کے لیے خوشی کا مقام ہے، ادارے کے ذمہ داروں کے لیے بھی۔ یوں تو مدرسے میں پڑھنے والی ہر بچی کامیاب ہے، یہ اول دوم سوم پوزیشن ایک وقتی خوشی ہے، ہر محنت کرنے والی بچی کامیاب ہوتی ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ دو باتیں صرف کرنی ہے تمام حضرات سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بچیاں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو قرآن و حدیث کے سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ دیکھو، یہ توفیق سب کو نہیں ملتی ہے۔ ہم سب کے استاد پہلے شیخ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے بہت مشہور ولی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ہمارے حضرت وستانوی صاحب کے بھی شیخ تھے، اور جامعہ عقل گوا کہ الحمدللہ جو اتنی ترقی ہوئی، اس کے پیچھے حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں۔ حضرت کی سرپرستی رہی شروع سے ادارے کے ساتھ۔ حضرت کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ حضرت قاری صدیق صاحب فرماتے تھے، طلبہ کو اور طالبات کو اکثر کہتے تھے کہ دیکھو، کسی گھر پر اللہ کی 100 سے زیادہ مرتبہ محبت کی نگاہ پڑتی ہے، کسی گھر پر اللہ تعالیٰ کی محبت کی نگاہ 100 مرتبہ سے زیادہ پڑتی ہے، تب جا کے اس گھر سے کسی بچے کا یا کسی بچی کا قرآن و حدیث کے سیکھنے کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ ہم خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے چنا ہے ہم سب کو۔ ایک اسکول کی تعلیم کے لیے بہت چنے گئے،
لیکن اللہ کے نزدیک اس علم کی قیمت نہیں، دنیا والے کتنی بھی قیمت کیوں نہ دیں، کالج کی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ کالج میں پڑھ کر دہریہ بن جا رہے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بن جا رہے ہیں، دین سے دور ہو جا رہے ہیں، ایمان جیسی عظیم نعمت چھوٹ جا رہی ہے۔ اور اللہ نے ہم سب کے لیے ایسا ماحول دیا ہے، انشاءاللہ ہم صرف اپنے ایمان ہی کو نہیں بچائیں گے، بستی کے بچیوں کی، عورتوں کے ایمان کے بچانے کا ہم ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نیت کریں، ہماری نیت قرآن و حدیث کے سیکھنے میں دو چیزیں ہونی چاہیے، اپنے کو سدھارنا، ہماری زندگی سنور جائے ایمان کے مطابق، اچھے اعمال کے مطابق، ایسی زندگی ہماری ہو جائے کہ ہم اگر اپنے محلے میں رہتی ہے، لوگ مثال دے، دیکھو بچی کیسے پڑھ کر آئی ہے، اس کے اندر پردہ آ گیا، اس کی زبان اچھی ہو گئی، ماں باپ کی فرما برداری کرنے لگی، ماں کی خدمت کرنے لگ گئی۔ ماں کی خدمت بھی کوئی معمولی چیز نہیں، سب کو نہیں ملتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سنیے یہ قصہ، سب کو، علماء بھی، ہم سب مخاطب ہیں اس کے۔ ماں کی خدمت پر قصہ یاد آیا، آپ بھی جائیں تو ماں کے کام میں ہاتھ بٹائیں، ماں کی خدمت کرنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے امام، دوسرے امام مالک، تیسرے امام احمد بن حنبل اور چوتھے حضرت امام، اتنے بڑے امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات میں اٹھ کر اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ماں روکتی تھی، بیٹا آپ تو اتنے بڑے امام، لوگ اتنے آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو مانتے، تو میرا پاؤں دبا رہا ہے۔ عجیب بات کہتے، پاؤں دباتے دباتے ماں کے تلوے کو چاٹنے لگتے تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ، ماں کے تلوے کو چاٹنے لگتے۔ ماں جب روکتی تو فرماتے تھے، ماں مجھے مت روکو، میں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ ایسے بن کے جائیں مدرسے کے ماحول سے کہ پوری بستی میں آپ کی مثال دی جائے کہ بچی نے 1 سال 2 سال 3 سال مدرسے میں گزارا، عربی اول کی طالبہ ہے، دوم کی ہے، سوم کی ہے، ناظر قرآن پڑھنے والی ہے، ایک مثال دیں۔ تو پہلی ہماری ذمہ داری ہے خود کو بنانا، ہماری زندگی بن جائے، ہماری زندگی بن جائے۔ دوسرے یہ کہ ہم دوسروں کے سدھارنے کا اور اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، ہم جائیں محلوں میں جا کر کتاب کی تعلیم کریں، کتابی تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں، فضائل اعمال سنائیں گے ہم جا کر، کتنی عورتیں جمع ہوں گی اور کتنی عورتوں کی انشاءاللہ زندگی بن جائے گی۔ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہاں، وہی حدیث آپ چند عورتوں کو جمع کر کے سنائیں، کتنی عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ آج گھروں کا ماحول بگڑا ہے گھروں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ گھروں میں دین کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، دنیا کی باتیں خوب ہو رہی ہیں، دین کا تذکرہ نہیں، حدیث کا تذکرہ نہیں، کلمے کا تذکرہ نہیں، تو گھر میں نحوست آتی ہے، فتنے آتے ہیں، ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے۔ آپ جائیں گے گھروں میں تعلیم زندہ کریں گے، گھر کا ماحول بدلے گا۔ محلے کی عورتوں کو جمع کر کے تعلیم کرنا ہے، محلے کا ماحول بدلے گا، محنت ہوگی، اثر ہوگا۔ کھیتی پر محنت ہوتی ہے، لہلانے لگتی ہے، کھیتی کو چھوڑ دیا جائے تو کھیت بنجر ہو جاتا ہے، کانٹے اگنے لگتے ہیں۔ بستیوں میں محنت نہیں ہوئی تو ہماری بستیاں بنجر بن گئی، ویران ہو گئی۔ اگر آج پھر سے وہ محنت شروع ہو، اور اسی محنت ہی کا نتیجہ ہے کہ یہی بستی کبھی بنجر ہوگی۔ آج اللہ نے کتنا نور دیا اس بستی کو کہ جہاں قرآن و حدیث کی الحمدللہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ جگہ کتنی مقدس ہے۔ حاجی عبدالغفور صاحب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، ان کے والدہ کو، انہوں نے اس زمین کو وقف کیا۔ کہتے ہیں جو زمین اچھی ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے قرآن و حدیث اور اپنے سجدوں کے لیے چن لیتے ہیں۔ بستی میں بہت سی زمینیں ہوں گی، اللہ نے کسی کو زمین کو نہیں قبول کیا، کسی کی زمین کو نہیں قبول کیا، اور نہ جانے یہ ادارہ اور کتنا آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بھی زمینوں کی ضرورت ہوگی، اللہ نے جس کے مقدر میں اچھائی، سعادت، خوشحالی، خوش نصیبی لکھی ہوگی، وہ یقیناً آگے بڑھ کر اپنی زمین کو پیش کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، ہم خود اچھی بنیں گے اور دوسرے کو، پورے معاشرے کو، بستی کو، گلی کوچے کی عورتوں کو، بچیوں کو انشاءاللہ پردہ بھی سکھائیں گے، حیا بھی سکھائیں گے، دین بھی سکھائیں گے، ایمان اور ایمانی اعمال بھی سکھائیں گے، چونکہ زندگی میں ایمان ہوگا، اعمال ہوگا تو ہی سکون ہوگا۔ مال سے سکون نہیں آتا، دولت سے کسی کو آج تک سکون نہیں ملا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے مالدار اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ سکون تو اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے، ایمان میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ہم اراکین مدرسہ کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ پر تعلیم البنات کی فکر کی۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں حاجی رفیق صاحب، ہمارے دوست ہیں، بہت جگری، ہمارے نانا کے بھی شاگرد ہیں، بہت گہرا رشتہ ہے ہمارا ان کا، بہت بڑی کمپنی کے مالک ہے آرکو ٹرانسپورٹ۔ رول امین صاحب نے آر کے یا کیا کیا تعلیل کرنا شروع کر دیا۔ آرکو ہے وہ، آرکو ٹرانسپورٹ کمپنی کے مینیجر ہیں وہ۔ ان کے پاس وقت نہیں، حقیقت میں وقت نہیں۔ جانتے ہیں علماء کرام بہت سارے جو ان سے ملتے ہیں مہاراشٹر میں، وہ تو میری ضد تھی چلے تو نکال لیا، لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صرف قرآن کریم کی محبت میں، حدیث کی محبت میں، اداروں کی محبت میں ان کو بھی قبول کیا ہے، ان کو بھی قبول کیا ہے، اور ان کے پیسے بھی صحیح جگہ اللہ لگا رہے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو، علاقے میں بھی جتنے بھی مخیرین حضرات ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، ہم تمام سے درخواست کرتے ہیں ایسے اداروں کی طرف توجہ دیں آپ۔ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ جان لیں۔ جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوگی، اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جن گھروں میں، جن بستیوں میں، اللہ ان بستیوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن سے دور ہوں گے، قرآن کو ضائع کریں گے، اللہ ہم کو بھی ضائع کر دے گا۔ آج گھروں پر بلڈوزر یوں نہیں چلائی جا رہے ہیں، پہلے ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، ضائع کیا ہے، ورنہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے تو کوئی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سب سے بڑی حفاظت کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن و حدیث کے سیکھنے کے لیے قبول کیا ہے۔ اس سے گھروں میں دینداری آئے گی، معاشرے میں آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے، مکۃ المکرمہ عرب کا ماحول کیسا تھا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، یعنی کوئی خرابی ایسی نہیں جو اس وقت عرب میں موجود نہ ہو، کوئی خرابی ایسی نہیں۔ اتنی خرابی کہ اس دور کا نام ہی تھا دور جاہلیت، زمان جاہلیت۔ کتنی خرابی ہوگی! ارے قرآن نے بھی اس کو زمان جاہلیت ہی کہا ہے۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو ہی کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں تم قدیم زمان جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار کر کے بے پردہ مت پھرنا کبھی۔ دیکھو وہ دور جاہلیت، لیکن اس زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی کو پیغمبری ملی تو بتائیے سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرا۔ کون سی نازل ہوئی بھائی؟ اقرا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ آیت بھی تو نازل کر سکتے تھے، روزہ رکھو، قربانی کرو، نماز پڑھو، نہیں، سب سے پہلی وحی جو آئی ہے کیا؟ اقرا، پڑھو پڑھو۔ اور کون سی تعلیم پڑھو؟ بسم ربک، وہ پڑھائی جو رب کے نام سے شروع ہو۔ کون سی پڑھائی ہے جو رب کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ وہ صرف اسلامی تعلیم ہے۔ اگر ہمارا بچہ اسکول میں بھی پڑھ رہا وہ بھی مبارکبادی کا مستحق ہے، وہ بھی صرف اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کہ مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، اس لیے اللہ کا نام اس نے سیکھ لیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ نہیں، آتوا الزکاۃ نہیں، اور کوئی کتب علیکم الصیام نہیں، بلکہ سب سے پہلی آیت اقرا۔ معلوم ہوا تعلیم ہوگی قرآن و حدیث کی، اللہ کے نام والی تعلیم ہوگی، ساری برائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ شرط ہے کہ پڑھا جائے عمل کی نیت سے، پڑھا جائے عمل کی نیت سے۔ علماء کرام بڑے بڑے بیٹھے ہیں، مجھے کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سب پروگرام ہے۔ مولانا روح الامین صاحب نے کہا استقبالیہ ہے۔ کیا ہے؟
ذمہ داروں نے کہا استقبالیہ ہے بھائی، تمام علماء کرام کے بھائی شکر گزار ہیں، آپ حضرات نے وقت دیا ہے، ہماری درخواست ہے اس ادارے کی طرف توجہ دیں، زمین کی ضرورت پڑے زمین میں حصہ لیں، تعمیری کاموں کے لیے ضرورت پڑے، ان بچوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ٹھنڈی کے زمانے میں، پتھروں میں، برسات میں، انشاءاللہ مضبوط تعمیر کی سارے ساتھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو، نیتوں کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ ہاں تو میں اصل حاجی صاحب کی بات ادھوری رکھا، ان کی توجہ زیادہ بنات کی تعلیم کی طرف ہے، کیا ان کی بات تو ان کا تذکرہ آیا، ان کی بنات، لڑکیوں کو آگے بڑھاؤ، صحیح ہے۔ مولانا وستانی صاحب بھی ہمارے یہ جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکی پڑھی ہاں تو گھر پڑھا، معاشرہ پڑھا، اور مرد پڑھا تو فرد پڑھا، ہاں مرد پڑھا تو مرد صرف اپنی فکر عموماً رکھتا ہے، لیکن ایک لڑکی جب پڑھ لیتی ہے، ہاں میں اپنے علاقے کے ایک بچے کو، 2-3 بچیاں، ایک ہی ٹیلر کی بیٹی تھی، ان کے باپ لے کر آئے پڑھانے، عالمہ بنی، آج پوری بستی کو محنت کر کے بدل دیا ماشاءاللہ، سامنے ہمارے نتیجہ۔ اور اب یہ حال ہے کہ جب اس کے رشتے کی بات ہے، اتنے رشتے آ رہے ہیں، اچھے اچھے رشتے ہے غریب گھر کی، لیکن صرف عالمہ ہونے کی وجہ سے لوگ رشتہ دے رہے ہیں، پریشان ہے آپ باپ، کس کو ہاں بولے کس کو نہ بولے، ہیں مومنہ کورس جامعہ کا ہے، اتنا ہے کہ 3 سال بچی پڑھ کے جاتی ہے اس مدرسے میں، یا 4 سال، کہتے ہیں کہ ابھی 10-12 سال کی بچی ہوتی ہے، 13 سال کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنے گھر میں دینداری چاہتا ہے، ہر ایک کو، ہم دیندار ہوں گے، اللہ ہمارے ذریعے سے ہزاروں کو، لاکھوں کو دیندار بنائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ادارے کی اللہ حفاظت فرمائے، تمام اداروں کی حفاظت فرمائے اور ترقی کے فیصلے فرمائے۔